اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و اہل بیتہ الطاہرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج خصوصی طور پہ تین مناسبتیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک بالکل تر و تازہ مناسبت ہے جو اسرائیل اور حماس کے درمیان جو مصالحت ہوئی تھی اس کو یک طرفہ طور پہ اسرائیل نے توڑ دیا، اور اس برے طریقے سے انہوں نے بمباری کی ہے کہ 100 سے زیادہ بچے، خواتین، مرد شہید ہوئے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر مسلمان امتحان میں آ گئے، اور یہ سلسلہ لگتا نہیں ہے کہ اب رک جائے گا۔ اب ایک طویل جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ اب مسلمانوں کو اپنے لیے طے کرنا ہے کہ مفادات کے مطابق چلنا ہے یا احکام اسلام کے مطابق چلنا ہے، کیونکہ اسلام میں یہ تو بدیہیات اسلام میں سے ہے، محکمات اسلام میں سے ہے کہ ظالم کی خلاف ورزی اور مظلوم کی حمایت یعنی قطعیات میں سے ہے، یہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ تو ایسی صورت میں آج کیا اسرائیل سے کوئی بدتر ظالم آپ کو نظر آتا ہے، اور حماس کے لوگوں سے زیادہ اسوأ حالاً کوئی مظلوم آپ کو نظر آتے ہیں؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، کب کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب آپ کھڑے ہو جائیں گے اسرائیل کے خلاف، اور کب آپ حماس کی مظلومیت پر ان کا ساتھ دینے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں گے؟ تو یہ سب چیزیں ابھی مسلمانوں کا امتحان اب شروع ہو چکا ہے، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز 17 رمضان حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کی وفات کی تاریخ ہے۔ اس مناسبت کو بھی مد نظر رکھ کر مجھے کچھ بولنا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس کافہ کے بارے میں مفسرین کے درمیان ادبی اعتبار سے اختلاف نظر ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کافہ حال ہے ادخلو کے واو کے لیے، اس بنا پر اس کا ترجمہ ہوگا کہ اے اہل ایمان تم سب اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس حالت میں کہ تم اکٹھے ہو، جمیعاً یعنی سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ بعض دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کافہ مفعول مطلق کے لیے وصف ہے، یعنی ادخلو کا جو مفعول مطلق ہے اس کے لیے وصف ہے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا دخولا کافیا، دخولا کافۃ، یعنی اے اہل ایمان اسلام میں داخل ہو جاؤ، لیکن تمہارا اسلام میں داخل ہونا اس طرح کے ہو، اس طرح سے ہو کہ پورا اسلام کو قبول کرو۔ اچھا، یہ ہمیں کیا میسج دیتا ہے؟ یعنی اس ترجمے کے بنا پر، اور بظاہر یہ ترجمہ زیادہ یعنی دل کو لگنے والا ترجمہ ہے، اس ترجمے کے بنا پر یہ ہے کہ ہمیں پک اینڈ چوز کرنے کا حق نہیں ہے کہ جو چیز مجھے پسند ہے اسے میں لے لوں، جو مجھے ناپسند کسی کی زیادہ تعریف کروں، کسی کی کم تعریف کروں، یہ چیزیں اس کا حق ہمیں نہیں ہے۔ جتنا اسلام نے بتا دیا ہے، جتنا قرآن اور حدیث میں آیا ہے، اس پر من و ان اتنا ایمان رکھنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ اور کیا آپ نے بس اس بنا پر ہمیں ان فقیہان حرم کی طرح نہیں بننا چاہیے جن کو علامہ اقبال نے بے توفیق کہا ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ تو ہمیں ان بے توفیق فقیہان حرم میں سے خداوند متعال قرار نہ دے، اور جتنا قرآن میں حدیث میں آیا ہے اس کو من و ان اسی طرح تسلیم کرنا ایک مسلمان کا شیوہ ہے۔ اس بنا پر قرآن مجید میں یہ مسلمات قرآن میں سے ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ النبی اولیٰ بکم من انفسکم وازواجہ امہاتہم، اور النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مؤمنین کے اوپر خود ان سے زیادہ اختیار مند ہے، یعنی ہر مومن اپنے نفس کے اوپر اختیار رکھتا ہے، لیکن حضرت رسول اللہ کو جو
اختیار ہے وہ خود مومنین سے بڑھ کر ہے. یہ در حقیقت رسول اللہ کی شان بتائی جا رہی ہے، غور کیجئے گا. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور یہ بھی ہمارے نبی کی شان ہے کہ اس کی زوجات امہات المؤمنین ہیں. امہات المؤمنین، چونکہ ان کا انتساب حضرت رسول اللہ کی طرف ہے، تو اب یہ کوئی عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہیں، یہ امہات ہیں مومنین کے لیے. جب امہات ہیں تو امہات کو جو احترام دینا چاہیے وہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کو احترام دے دیں. ٹھیک ہے، یعنی میں اس سے کہہ رہا تھا کہ قرآن کو پک اینڈ چوز نہیں کرنا چاہیے، جو ہے وہ لے لو، جو جس طرح سے ہے اسی طرح لے لو. خوب، اسی طرح سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو یہ امتیاز حاصل ہے اور ایک اعزاز حاصل ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے تو حکم یہ ہے کہ اگر وہ دنیا سے جائیں تو ان کی بیویاں شادی کر سکتی ہیں، لیکن حضرت رسول اللہ کی بیویوں کے لیے حرام ہے. نہ وہ خود شادی کر سکتی ہیں، نہ کوئی اور مسلمان یہ سوچ سکتا ہے کہ ان سے شادی کی جائے. ٹھیک ہے، اس بنا پر سوچنا چاہیے کہ اگر کسی کے دل میں اس طرح کا خیال آ جائے یا اس طرح کا خواہش کا اظہار کرے تو اس کے بارے میں حکم کیا ہوگا، یعنی اسلام کا حکم کیا ہونا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے. اس بنا پر حضرت ام المؤمنین عائشہ ام المؤمنین ہیں، اور ام المؤمنین کا جتنا احترام ہونا چاہیے وہ احترام ضروری ہے، اور یہ انتساب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے. اما ان کی ذاتی کمالات، کچھ کمالات ذاتیہ ہیں، کچھ کمالات انتساب کی وجہ سے ہیں. یہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ انتساب والا ہے. ذاتی کمالات بھی ان کی ہیں اور دیگر خواتین کی بھی ہیں، دیگر پیغمبر کی زوجات کی بھی ذاتی کمالات ہیں، اور ان ذاتی کمالات میں یکساں ہونا ضروری نہیں ہے. اچھا، میں ایک تشبیہ دے دوں گا، اور وہ تشبیہ صرف تقریب مطلب کے لیے ہے، نہ عینیت تو نہیں ہے، تقریب مطلب کے لیے. جیسے تمام انبیاء جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب خدا کے نبی ہیں. جب خدا کے نبی ہے تو سب پر ایمان لانا، یعنی برابر شکل میں ایمان لانا ہم سب پر واجب ہے. یعنی جتنا ہم پیغمبر اکرم کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں اتنے ہی حضرت آدم کی، حضرت نوح کی، باقی انبیاء کو بھی خدا کی طرف سے اسی طرح سے نبی مانتے ہیں. لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ کمالات ذاتی میں برابر ہیں، نہ بالکل بھی نہیں ہے. کمالات ذاتی میں زمین آسمان کا فرق ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یعنی ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اسی طرح سے یعنی زوجات پیغمبر میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، اور وہ قرآن اور حدیث کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا. میں اس کو فی الحال بیان نہیں کرتا ہوں، پورا قرآن پڑھ لیجئے اور پورے حدیث کو پڑھ لیجئے.